میں مکہ معظمہ کی گلیوں میں زیارتوں پہ جانے کے لیے کسی ایسے ٹیکسی ڈرائیور کی تلاش میں تھا جو اردو جانتا ہو۔ یہ 1997 تھا اور ابھی تک وہاں غیر ملکی ٹیکسی چلانے والے مل جاتے تھے۔ باب عبدالعزیز کے قریب ایک سانولے سے نوجوان نے اردو میں مجھے زیارتوں پہ جانے کے لیے پکارا اور میں فوراً اس کی ٹیکسی میں جا بیٹھا۔ مکہ معظمہ کی مقدس سرزمین میں گھومتے ہوئے میں نے اس سے سوال کیا کہ تم کس شہر سے آئے ہو؟ تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے جواب دیا کہ میں بنگلہ دیش کے شہر نواں کلی کا رہنے والا ہوں۔ میں نے پوچھا تم اتنی اچھی اردو کیسے بول لیتے ہو؟ مجھے گمان ہی نہ ہوا کہ تم بنگالی ہو۔ کہنے لگا میری ساری تعلیم کراچی کے ایک بہت مشہور دینی مدرسے میں ہوئی۔ استاد کی زبان اور پھر اس شہر سے اس کی محبت نے اتنا بدل دیا کہ مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ گزشتہ کئی سالوں سے دنیا کے جس ملک میں بھی مجھے کسی بنگالی سے ملنے کا اتفاق ہوا، اس کی زبان پر گلے شکوے اور شکایتیں تھیں۔ وہ اردو جانتے ہوئے بھی اردو نہیں بولتا تھا۔ لیکن یہ عجیب شخص ہے، نہ اس نے مجھ سے 1971 کے کشتے خون کا ذکر کیا اور نہ یہ بتایا کہ میرے سامنے کیسے فوجی گھروں میں گھستے تھے اور کیسے نوجوانوں کو گولیوں سے چھلنی کرتے تھے۔ مجھے یکدم سان فرانسسکو کی وہ بنگالن ڈاکٹر یاد آ گئی جس نے مجھ سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا چونکہ میں اس خطے سے تعلق رکھتا تھا۔ یہاں کے سپاہیوں نے اس کے بھسم سے اس کی 2 بہنوں کی آبروزی کی تھی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ میدان عرفات کی سڑک آ گئی۔ میں نے خالی سڑک دیکھی اور اچانک کہا یہاں گاڑی چلانے کا کتنا مزہ آئے گا۔ اس نے ٹیکسی روک دی اور بڑے احترام سے کہا آئیے آپ گاڑی چلائیں۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے فوراً اس سے سوال کر دیا تم 1971 میں کہاں تھے؟ اس نے کہا میں نواں کلی میں تھا۔ میں نے پوچھا تم نے مجھ سے کوئی گلہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا میں نے بھی ظلم دیکھے تھے، زیادتیاں برداشت کی تھیں، لیکن میرا اور آپ کا رشتہ تو کلمہ طیبہ سے بندھا ہوا ہے۔ اس رشتے کو دنیا کی کسی زبان بولنے والے کا ظلم اور زیادتی ختم نہیں کر سکتی۔ مجھے جتنی محبت کراچی میں ملی شاید ہی کہیں اور ملی ہو۔ میں اور میرے جیسے اور بھی میرے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لڑے نہیں، ہمیں لڑوایا گیا تھا، ہمارے دلوں میں نفاق پیدا کیا گیا تھا۔ ہم جو ایک کلمہ طیبہ کی لڑی میں تھے، اس رنگ و نسل اور زبان میں دشمنوں نے تقسیم کیا تھا۔ وہ جذباتی طور پر بولے جا رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا اس کے دل میں میرے لیے اتنی محبت کہاں سے آ گئی کہ وہ سارے زخم بھول کر مجھے بھائیوں سے زیادہ پیار دے رہا ہے۔ تو میری نظریں اس مدرسے کے اس بوڑھے استاد پہ جا رکیں جو چٹائی پر بیٹھ کر صرف یہی بات کرتا ہوگا کہ تمام مسلمان ایسے ہیں جیسے عمارت کی اینٹیں، یہ تو ایک جسم ہے، اگر ایک کو تکلیف ہو تو دوسرا بے چین، معاف کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ اسلام کا یہ درس جب اس نوجوان کو ملا ہوگا تو وہ کیسے مجھ سے نفرت کر سکتا تھا؟ میرے ملک کی یہ درس گاہیں اور یہ مدارس جو گزشتہ 55 سال سے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، یہاں دنیا کے ہر ملک سے نوجوان انہیں اسلامی تعلیمات کی آکسفورڈ اور کیمبرج سمجھ کر یہاں آتے ہیں اور پھر میرے ملک پاکستان سے ایک محبت کا رشتہ لے کر جاتے تھے۔ لیکن آج اس رشتہ محبت کی تعلیم دینے والے ان درس گاہوں پر پوری دنیا کے مسلمانوں کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ وہ طلبہ جو دنیا بھر کے ممالک سے کشاں یہاں آتے تھے، اب ہندوستان اور مغربی افریقہ میں قائم مدارس میں جا رہے ہیں کہ میرے دین کا علم انہیں مل جائے۔ میرے دین کے علم دینے والے تو ہر جگہ موجود ہیں، انہیں کوئی علاقہ یا حکومت محدود نہیں کر سکتی۔ جو طلبہ اس سال چھٹیوں میں اپنے گھروں کو گئے، اب پاکستان کی وزارت خارجہ امریکی دباؤ میں ان کو واپسی کا ویزا نہیں دے رہی۔ اب یہی طلبہ ہندوستان جا رہے ہیں جہاں ان کی تعداد 2000 سے زیادہ ہو گئی ہے، اور یورپ کے مسلمان طلبہ اور عرب 10,000 سے زیادہ جنوبی افریقہ کے مدارس میں چلے گئے ہیں۔ 11 ستمبر 2001 سے قبل میرا پاکستان یہ افتخار رکھتا تھا کہ یہاں دین کی تعلیم حاصل کرنے والے غیر ملکیوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ صرف پچھلے سال 500 سے زیادہ غیر ملکی طالب علم FBI، رینجرز اور پولیس کے چھاپوں سے گھبرائے اور یہ ملک چھوڑ گئے۔
1000 ایسے تھے جن کے ویزوں پر طرح طرح کے سوالات ہوئے اور انہیں یہاں سے تعلیم چھوڑ کر جانا پڑا۔ 105 ایسے تھے جنہیں NOC نہ دیا گیا، اور اب اس وقت صرف 900 طلبہ ایسے رہ گئے ہیں جو اگر اس ملک میں تعلیم مکمل کر گئے تو ان کا اس سے محبت کا رشتہ قائم رہے گا، لیکن اگر وہ ایک دفعہ چھٹیوں پر اپنے گھر روانہ ہو گئے تو خوفزدہ پاکستانی دفتر خارجہ انہیں کہاں واپس آنے دے گا۔ میں سوچتا ہوں کہ جو تعلیم مشرقی پاکستان کے ظلم و ستم کی داستان کا دکھ بھلا کر محبت کے بیج بو سکتی تھی، ہم نے نفرت کے سامان پیدا کرنے والی تعلیم کو اس پر مقدم کیا۔ آج میرے ملک کے عیسائی مشنری کالجوں میں پرنسپل سے لے کر ہاسٹل کے وارڈن تک اور طالب علموں تک کتنی آسانی سے ویزا لے کر آ رہے ہیں، اور میرے ملک کے نوجوانوں کو اپنی مخصوص مغربی تعلیم سے آگاہ کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے پرائیویٹ اسکولوں میں کتنے ایسے اساتذہ ہیں جو لندن، آسٹریلیا، نیپال، سری لنکا اور امریکہ سے آ کر جہاں وہ تعلیم دے رہے ہیں جو میرے ملک کے نوجوانوں کو اپنے ہی ماحول سے متنفر کرتی ہے۔ ہم اس بدنصیب دور میں زندہ ہیں یہاں O لیول یا A لیول پاس کرنے کے بعد ایک طالب علم کو اپنے شہر کی گلیوں سے بو آنے لگتی ہے، اپنے ملک کی درسگاہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے، مگر ہم ان کالجوں، سکولوں اور یونیورسٹیوں کو ترجیح دے رہے ہیں، اور اس درسگاہ سے نفرت جہاں پہ پڑھنے والا ہمارے ظلم، ہماری زیادتیوں، ہماری ناانصافیوں کو بھول کر صرف ایک بات کہتا ہے: تمہارا میرا رشتہ تو کلمہ طیبہ ہے، تم تو میرے جسم کا حصہ ہو، تمہیں تکلیف ہوگی تو میری آنکھ میں آنسو ضرور آئیں گے۔ اس طرح کی بے شمار ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دا میسج ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس لازمی دیجیے گا۔ میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جو گئے بگئے ہماری رہنمائی کے لیے کمنٹس باکس میں اچھی اچھی رائے ہمیں بھیجتے رہتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنے میزبان خالد بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگنت لاتعداد درود و سلام آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل اطہار پر۔